السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے اس ڈسٹلیشن کالم کے حوالے سے کہ ڈسٹلیشن کالم ہوتا کیا ہے، ڈسٹلیشن کالم کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں اور ڈسٹلیشن کالم کے انٹرنل پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں اور ڈسٹلیشن کالم کی مینٹیننس ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں یہ چیزیں کور کریں گے۔ چلیں آئے شروع کرتے ہیں۔ ڈسٹلیشن کالم ہوتا کیا ہے؟ ڈسٹلیشن کالم از اے اسٹیٹک ایکوئپمنٹ دیٹ از یوزڈ ٹو سیپریٹ اے مکسچر آف لکوڈ انٹو ڈفرینٹ کمپوننٹس بیسڈ آن ڈفرینس ان دیئر بوائلنگ پوائنٹ۔ ڈسٹلیشن کالم ایک اسٹیٹک ایکوئپمنٹ ہوتا ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے لکوڈ کی سیپریشن میں اور ڈفرینٹ کمپوننٹس میں اور ڈفرینٹ بوائلنگ پوائنٹ پہ ڈسٹلیشن کالم استعمال ہوتا ہے۔ چلیں ابھی بات کرتے ہیں کہ ڈسٹلیشن کالم کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ ڈسٹلیشن کالم دو ٹائپس کے ہوتے ہیں، ٹرے کالم اور پیکنگ کالم۔ ٹرے کالم میں کون کون سی ٹریز ہوتی ہیں؟ ببل کیپ ٹرے، چمنی ٹرے، سلیپ ٹرے، والو ٹرے، ڈبل فلو ٹرے اور سیل پین ٹرے۔ جبکہ پیکنگ کالم میں اسٹرکچر پیکنگ ہوتا ہے، سیکنڈ نمبر پہ رینڈم پیکنگ ہوتا ہے۔ رینڈم پیکنگ میں ریسنگ رنگ اور پال رنگ وغیرہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ ٹرے کالم میں کون کون سی ٹائپس کی ٹرے ہوتی ہیں، اور اس تصویر میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ پیکنگ کالم میں کون کون سی پیکنگ ہوتی ہے، اسٹرکچر پیکنگ اور رینڈم پیکنگ۔ چلیں ابھی ہم بات کرتے ہیں ڈسٹلیشن کالم میں انٹرنل پارٹس کون کون سے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹرے کالم انٹرنلز کیا کیا ہیں۔ ٹرے کالم انٹرنلز میں ٹریز ہوتی ہیں، ڈاؤن کمرز، یو ٹی ایف سی ڈاؤن انڈر ڈاؤن کمر فلو کلیئرنس، ٹی ایس آر جسے ہم ٹرے سپورٹ رنگ کہتے ہیں، ویئر مسٹ ایلیمینیٹر، ڈومیسٹک پیڈ، یونیورسل لیور کلم جس کو ہم ٹی ایس آر کلم بھی کہتے ہیں، مین وے کلم ٹریز، بیم اور ووٹیکس بریکر جو سب سے لاسٹ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پیکنگ کالم کے انٹرنل پارٹس کون کون سے ہیں۔ رینڈم اینڈ اسٹرکچرل پیکنگ، لیکوڈ ڈسٹریبیوٹر، مسٹ ایلیمینیٹر، ڈومیسٹک پیڈ اور سپورٹ گریڈ وغیرہ ہوتے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ شٹ ڈاؤن سے پہلے جو ہم پریپریشن اور پلاننگ کرتے ہیں، پری شٹ ڈاؤن ایکٹیویٹیز میں کیا کیا کام کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ریڈ اسکوپ آف ورک، ارینج ڈرائنگ، جی اے ڈی، آئسومیٹرک، بلائنڈ لسٹ اینڈ پی این اے ڈی۔ سب سے پہلے ہم اپنے ورک پیکج کو اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ورک پیکج کو اسٹڈی کریں گے وتھ اسکوپ آف ورک، بلائنڈ لسٹ، آئسومیٹرک، جی اے ڈی ڈرائنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، آلسو پی این اے ڈی۔ پھر دین ہم ارینج کریں گے جی ایس اے، ریسکیو پلان، وینٹیلیشن پلان، ارینج ہوزز فار اسٹیمنگ، وینٹنگ، ڈریننگ فار آپریشن ٹیم۔ پھر ہم اسی پری شٹ ایکٹیویٹیز میں ہم یہ ڈاکومنٹیشن اپنی جتنی وہ پریپریشن کریں گے، جی ایس اے ہم ارینج کریں گے، ریسکیو پلان، وینٹیلیشن پلان، پھر اس کے بعد اسٹیمنگ کریں گے جو کہ فرام آپریشن ٹیم جو کرے گی، اسٹیمنگ کرے گی اکوپمنٹ کی، جو ہینڈ اوور سے پہلے جو ہمیں اسٹیمنگ کر کے دیں گے، وینٹنگ کر کے دیں گے، ڈریننگ کر کے دیں گے، دین آپریشن ٹیم ہمیں ہینڈ اوور کرتی ہے۔ ایریا وزٹ اینڈ آئیڈینٹیفائی اکوپمنٹ اینڈ ویریفیکیشن ایز پر ڈرائنگ۔ ہم نے ایریا وزٹ کرنا ہے اور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو ہمیں ورک پیکج ملا ہے، جو ہمارا اسکوپ پیکج ہے، اس کے مطابق ڈرائنگ کے مطابق ہم نے پورا ریڈ کرنا ہے اپنے اکوپمنٹ کو۔ اس کے بعد اسکیفولڈنگ اریکشن، ایکسٹرنل مین وے اینڈ بلائنڈ لوکیشن اینڈ انسٹال لوڈ بیریئر ویئر ریکوائرڈ لائف لائن نیئر مین وے۔ اس کے بعد ہم نے اسکیفولڈنگ اریکشن کروانی ہے جو کہ ہمارے مین وے ہیں یا بلائنڈ ہیں، جو بھی لوکیشن ہیں، مین وے اور بلائنڈ لوکیشن میں ہم نے اسکیفولڈنگ اریکشن کروانی ہے، اور ساتھ میں ہم نے لوڈ بیریئر بھی انسٹال کروانا ہے جہاں پہ ہمیں ضرورت ہو، جس مین وے پہ ہمیں لائف لائن کی، ٹھیک ہے، ہم نے وہاں پہ بھی لوڈ بیریئر بھی انسٹال کروانا ہے۔ اس کے بعد انسولیشن اینڈ کلیڈنگ ریموو ان مین وے اینڈ بلائنڈ لوکیشن۔ سیم وہی پروسیجر ہے، انسولیشن اور کلیڈنگ ریموو کروائیں گے مین وے اور بلائنڈ لوکیشن پہ۔ ارینج ٹول اینڈ شفٹ ٹو سائٹ، یہ سب سے مین جو ہم چیزیں ٹول جو شفٹ کریں گے سائٹ پہ اکوپمنٹ کے ریلیٹڈ، فار ایگزامپل بلائنڈ شفٹ کریں گے، گیسکٹ شفٹ کریں گے، ٹول باکس، اسپینرز، فلنج اوپنر، کرو بار، سکریو ڈرائیور، ہیمر، فلنج، فنگر سیور، ای ٹی سی وغیرہ۔ دین ارینج اکوپمنٹ اینڈ شفٹ ٹو سائٹ اینڈ لائن اپ، ساتھ میں ہم لائن اپ کچھ چیزیں کریں گے، ساتھ ساتھ جو ہم جتنی زیادہ چیزیں ہم لائن اپ کر سکتے ہیں ان دا پری شیڈول ایکٹیویٹیز میں وہ ہم کریں گے۔
فار ایگزامپل ہم ایئر کمپریسر، پاور جنریٹر، ٹاور لائٹ، ڈی پی ڈسٹریبیوشن باکس، لائٹنگ، ہوز پائپ، ایگزاسٹ فین جنہیں ہم وینچری کہتے ہیں، لائف لائن، فائر ایکسٹنگوشر، یہ سب چیزیں ہم پرووائڈ کریں گے، ارینج کریں گے اور لائن اپ کر کے دیں گے. جیسے ہم نے ایئر کمپریسر لگایا، پاور جنریٹر لگایا، ایئر کمپریسر کے ہم نے ہوزز پورے لوکیشن پہ پہنچانے ہیں. پاور جنریٹر ہے، پاور جنریٹر کی جتنی بھی ہماری کیبلیں ہیں وہ ڈسٹریبیوشن باکس کے ذریعے ہم نے سپلائی اکوپمنٹ نیئر بائی پہ ہم نے وہاں پہ پہنچانی ہے. لائٹنگ کا رینج پراپر طریقے سے ہم نے کر دینا ہے، ٹھیک ہے. ایگزاسٹ فین وہ ہم نے سائڈ پہ شفٹ کر دینا ہے، لائف لائن شفٹ کر دینی ہے. اور ہم نے فائر ایکسٹنگوشر وتھ سرٹیفائڈ جو ہم نے وہ پہلے چیک کرنا ہے، اس کی گیج چیک کرنی ہے، پھر ہم نے سائڈ پہ لائن اپ کر دینا ہے. اف ریکوائرڈ ڈو ہاٹ بولٹنگ، مطلب اگر ضرورت ہو تو ہم اس کی ہاٹ بولٹنگ بھی کر سکتے ہیں پری شٹ ڈاؤن ایکٹیویٹیز میں. چلیں ابھی بات کرتے ہیں ڈیورنگ شٹ ڈاؤن ایکٹیویٹیز، جو کہ ہمارا شٹ ڈاؤن فیز ہوتا ہے، جو مینٹیننس فیز ہوتا ہے، جو ہمارا ایگزیکیوشن فیز ہوتا ہے، جس میں ہم نے مینٹیننس کرنی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہے بلائنڈنگ ایز پر بلائنڈ لسٹ، مطلب ہم نے سب سے پہلے بلائنڈنگ کرنی ہے ایز پر بلائنڈ لسٹ، جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ ہم نے سائٹ پہ جا کے ویژول چیک کر لینی ہے. نیکسٹ، open shell mainway and sculpt mainway and install exhaust fan venturi in mainway as per ventilation plan. مطلب سب سے پہلے ہم نے مینوے اوپن کرنے ہیں شیل کے، انکلوڈنگ جو اسکلٹ مینوے، جو گراؤنڈ جو نیچے ہوتا ہے اسکلٹ مینوے، وہ بھی ہم نے اوپن کر دینا ہے. دین ہم نے مینوے اوپن کرنے کے بعد انسٹال کرنا ہے ایگزاسٹ فین، جسے ہم وینچریز کے نام سے بھی جانتے ہیں. وہ ہمیں ایز پر وینٹیلیشن پلان ہم نے وینچریز انسٹال کرنی ہے. ایک سائڈ پہ ہماری انلیٹ ہوگی اور دوسری سائڈ میں ہماری آؤٹ لیٹ ہوگی، جو ہماری ٹاپ سائڈ ہوگی. نیکسٹ، ارینج 24 لائٹ انسائڈ اینڈ گیس ٹیسٹنگ. ہم نے 24 وولٹ کی جو لائٹ ہے جو کنفائنڈ اسپیس کے لیے یوز ہوتی ہے، ہم نے وہ چیز ارینج کرنی ہے اور گیس ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے. Now issue confined space entry permit and before entry check gas test is mandatory for oxygen level. ہم نے کنفائنڈ اسپیس پرمٹ لینا ہے اور پرمٹ لینے سے پہلے ہم نے گیس ٹیسٹ چیک کرنا ہے کہ آکسیجن ہمارا برابر لیول میں ہے کہ نہیں ہے. اسٹینڈ بائی مین شوڈ بی اویلیبل نیئر مین وے فار مینٹین لاگ شیٹ اینڈ کمیونیکیشن کرو ممبر ان سائٹ. جو اسٹینڈ بائی مین ہوتا ہے وہ ایوری ٹائم اویلیبل ہوتا ہے نیئر مین وے، جب ہمارے بندے اندر کام کر رہے ہیں، اور لاگ شیٹ کو مینٹین کرتا ہے. اور سب سے مین امپورٹنٹ جو کہ کمیونیکیشن، جو کہ اندر جو بندے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن بھی رکھتا ہے. دین اوپن اینڈ ریموو مین وے ٹریز فرام ٹاپ ٹو باٹم اینڈ ریممبر دس ٹو مارکنگ آل انٹرنل پارٹس ود پرماننٹ مارکر. ہم نے اوپن اور ریموو مین وے ٹریز کرنی ہے ٹاپ ٹو باٹم، اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو بھی آپ ٹریز ریموو کر رہے ہیں وہ انٹرنل پارٹس وہ اپنے پرماننٹ مارکر کے ساتھ اس کی مارکنگ کر لینی ہے سٹیپ بائی سٹیپ، تاکہ آپ کو انسٹال کرنے کے دوران بھی ایزی ہو. آفر فار پری انسپیکشن اینڈ چیک مینٹیننس کیو سی ٹیم. پھر ہم کال کریں گے کیو سی ٹیم کو، جو کہ پری انسپیکشن کرے گی. کیو سی ٹیم جو کہ ہمارے انٹرنل پارٹ جو ہم نے ریموو کیے ہیں. ایز پر اسکوپ ریموو انٹرنل پارٹس، ڈومیسٹر پیڈ، ڈسٹریبیوٹر پائپ، اسٹرکچر پیکنگ، رینڈم پیکنگ اینڈ دین آفر فار انسپیکشن. ہم نے سارے ایز پر اسکوپ جو ہمارا ہے انٹرنل پارٹس کو ریموو کر دینا ہے. پھر ہم نے آفر کرنی ہے انسپیکشن کے لیے. ریموو ایکسٹرنل پارٹ جو کہ شیل کے ڈسٹریبیوشن کالم کے ایکسٹرنل پارٹ ہیں، پی ایس وی اینڈ پی آر وی وال، تھرمو ویل، ایل ٹی اینڈ ایل ٹی وی وال، جو کہ ہمارا لیول گیج اور لیول ٹرانسمیٹر ہے، ہم نے اس کو بھی ریموو کر دینا ہے. پھر ہم نے ان کی بھی انسپیکشن کروانی ہے. ایف ریکوائرڈ اسکیفولڈنگ انٹرنل اریکشن. اگر اسکیفولڈنگ کی کنفائنڈ اسپیس کے اندر ضرورت ہے تو اسکیفولڈنگ اریکشن کروائیں گے. آل کمپوننٹس آر کلینڈ ود ہیٹروجیٹنگ اینڈ آلسو کلین شیل انسائڈ ہیٹروجیٹنگ. جتنے بھی ہم نے کمپوننٹس ریموو کیے ہیں، انٹرنل پارٹ جتنے بھی ہیں، اس کی ہم ہیٹروجیٹنگ کروائیں گے، انکلوڈنگ جو ہم نے ڈسٹلیشن کالم ہے، ہم نے اس کے بھی شیل کے بھی
जेटिंग करवानी है अंदर से। ऑल इंटरनल वेल्टेड ज्वाइंट आर क्लीन विद बफिंग एंड शेल सरफेस क्लीन विद स्क्रैबर एंड वायर ब्रश। जितने भी इंटरनल वेल्डिंग ज्वाइंट है हमारे जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जितने भी वेल्डिंग ज्वाइंट है वो हमने उसकी बफिंग करवानी है, क्लीन करवाने हैं। उसके जितने भी सरफेस है वो भी क्लीन करने हैं वायर ब्रश और स्क्रैबर के साथ। Nut and bolts are cleaned WD-40 and Molykote, also clean shell mainway and nozzle। नट और बोल्ट की क्लीनिंग करनी है, WD-40 और मॉलिकोड भी लगाना है साथ, और साथ में हमने मेनवे की जो नोजलें हैं वो भी हमने क्लीन करनी है। ऑफर फॉर इंस्पेक्शन टू चेक कंपोनेंट्स एंड शेल इनसाइड इफ QC टीम गिव सम रिकमेंडेशन डू इट रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। हमने ऑफ़र करनी है इंस्पेक्शन को, वो चेक करेगा कंपोनेंट्स और शेल इनसाइड जितने भी हमारी चीज़ें हैं इंटरनल पार्ट्स वो चेक करेगा। अगर QC टीम कुछ रिकमेंडेशन देगा हमने उसको फ़ौरन हमने रिपेयर करनी है या उसको रिप्लेस करना है। NDT इंस्पेक्शन DPT टेस्ट शेल इनसाइड ऑल वेल्डिंग जॉइंट्स एंड आल्सो UT थिकनेस टेस्ट। NDT इंस्पेक्शन करवानी है, जितने में हमारे जो वेल्डेड ज्वाइंट थे हमने उनकी DPT करवानी है, ठीक है। और UT थिकनेस टेस्ट होता है जो कि मेटल की जो थिकनेस चेक करने के लिए UT टेस्ट करते हैं। रिमूव इंटरनल स्कैफोल्डिंग एंड फाइनल इंस्पेक्शन। हमने इंटरनल जो कन्फाइंड स्पेस की स्कैफोल्डिंग को रिमूव कर देना है और फिर हमने फाइनल इंस्पेक्शन करवानी है। इफ इंस्पेक्शन इज डन सो इंस्टॉल ऑफ ऑल इंटरनल पार्ट्स एंड आल्सो इंस्टॉल मेनवे ट्रेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हम अगर इंस्पेक्शन डन हो जाती है तो हम जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं वो इंस्टॉल करेंगे, इंक्लूडिंग जो मेनवे ट्रेस हैं वो भी इंस्टॉल करेंगे। वो हम इंस्टॉल करेंगे बॉटम टू टॉप, ये आपने याद रखना है। देन बिफोर शेल मेनवे बॉक्स अप call operation and maintenance team, they check and verify mainway face and gasket, then do box up and bolt torquing। कहने का मतलब है हम जो कि शेल बॉक्सअप करने से पहले हम कॉल ऑपरेशन और मेंटेनेंस टीम को बुलाएंगे, वो चेक एंड वेरीफाई करेगी फेस फ्लैंज फेस को और गैसकट को। देन हम उसको मेनवे को बॉक्सअप कर देंगे और उसके बाद बोल्ट आर्किंग कर देंगे। इंस्टॉल एक्सटर्नल पार्ट्स PSV, LT, LG एंड थर्मोवेल। तो हमने उसके बाद इंस्टॉल एक्सटर्नल पार्ट जितने भी है, प्रेशर रिलीफ वाल, लेवल ट्रांसमीटर, लेवल गेज और थर्मोवेल वगैरह वो हमने इंस्टॉल कर देते हैं। लास्ट में हमारा स्टेप है देन डू द डीप ब्लेंडिंग। उसके बाद हम इस इक्विपमेंट की डीप ब्लेंडिंग कर देते हैं। जितने भी हमने ब्लेंडिंग किए होते हैं हमने उस ब्लेंडिंग को रिमूव कर देते हैं, जिसको हम डीप ब्लेंडिंग कहते हैं। उसके बाद पोस्ट शटडाउन एक्टिविटीज़, जो कि शटडाउन के बाद होने वाला जो काम जो वर्क होता है वो हम देखते हैं। इंस्टॉल इंसोलेशन एंड क्लैडिंग। हम इंसोलेशन को इंस्टॉल करेंगे और क्लैडिंग को भी इंस्टॉल कर देते हैं। रिमूव एक्सटर्नल स्कैफोल्डिंग। हम जितनी भी स्कैफोल्डिंग है एक्सटर्नल वो हम उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव टूल एंड इक्विपमेंट एट साइड। जितना भी साइड पर टूल और इक्विपमेंट पड़ा है हमने वो भी साइड से रिमूव कर देते हैं। और लास्ट में जो हमारा स्टेप है हाउसकीपिंग एरिया इंक्लूडेड कॉलम ऑल प्लेटफॉर्म। हाउसकीपिंग करनी है, एरिया बिल्कुल क्लीन करना है, इंक्लूडेड जो प्लेटफॉर्म है और वो भी हमने बिल्कुल डिस्टिलेशन कॉलम के वो भी क्लीन करने हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो बहुत लंबी हो गया है लेकिन ये मेन टॉपिक जो है जो मैंने फील्ड में काम किया है ये सेम उसी के रिलेटेड मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।